اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جس شخص نے اس ایک رات کو عبادت میں گزار لیا، اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزارے، اور 83 برس کا زمانہ بھی کم از کم ہے، ورنہ رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے خیر من الف شہر، یہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر چاہے عطا فرما سکتا ہے، اور اس اجر کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک دوسری بات کہ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے لیے غمخواری اس رات کا سب سے اہم سبب ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ سے منقول ایک روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا، اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ رب العزت نے شب قدر عنایت فرما دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ان 80 سالوں میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان برگزیدہ آستیوں پر رشک کرنے لگے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ امتوں کے لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں،
تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بھی بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر کرا دیا۔ رب ذوالجلال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اس رات میں عبادت اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ مجھے بھی اس بابرکت رات میں اور ان بابرکت ساعتوں میں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔